جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں. اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. فاروق ستار صاحب. سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً آج ہماری ہو گیا ہے. جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات بحران اور چیلنجز ہیں اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے. صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے. انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی, جو پارلیمان قائم ہوگی, صوبائی اسمبلیاں بنیں گی, ان کے لیے جو چیلنجز ہیں کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے, چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں, بے روزگاری سے متعلق ہوں, چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں, یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے. چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا کہ یہ اشتراک عمل گویا کہ جو سیاسی, معاشی, آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تین ارکان پر مشتمل ہوگی, ایم کیو ایم کے 3, پی ایم ایل این کے 3, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی.